اب شعبان کے متعلق چند باتیں ہم سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب یہ مہینہ آپ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر ہوتا، اپنی رحمتوں برکتوں کو دامن میں سمیٹے ہوئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا طریقہ کار تھا اور آج موجودہ ہم لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جب یہ ماہ مقدس شعبان المعظم تشریف لاتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان خوب تلاوت کلام مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے، تلاوت کلام کا کثرت سے اہتمام کرتے، اور پھر صاحب مال اس مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کر فارغ ہو جاتے تاکہ ماہ رمضان کے روزے غریبوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، وہ اپنا آسانی کے ساتھ بندوبست کر لیں، ماہ رمضان میں وہ بھی عبادت گزار بن جائیں، روزے رکھیں، سحر و افطار کی اشیاء خریدیں۔ یوں ماہ شعبان میں صحابہ کرام دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اس سے فراغت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور جو صاحب مال ہوتے وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ یتیم و مساکین، غریب و غربا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے روزوں کی تیاری کر لیں۔ حکام اپنے قیدیوں کو طلب کرتے اور جن پر حد کو نافذ کرنا ہوتا، حدود کو قائم کرنا ہوتا، شرعی سزا نافذ کرنی ہوتی، انہیں سزا دیتے، اور جن کے لیے مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تجار، تاجر اپنے قرضے وصول لیتے، اپنے قرضے ادا کیا کر دیتے۔ یوں ماہ رمضان سے پہلے وہ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے، مشغولیات سے بالکل فارغ کر لیتے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام علیہم رضوان خصوصیت کے ساتھ غسل کر کے بعض صحابہ پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ عزیزان گرامی، ماہ شعبان المعظم اپنی رحمتیں برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، مگر ہم غافل اس کی رحمتوں برکتوں سے، اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے، کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں بھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ گزشتہ سال میں یہ جب مہینہ آیا اور اس سال کے یہ مبارک مہینے کو بھی آج ہم غفلت میں گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر عبادتوں کی طرف آ جاتے، تلاوت کلام کی طرف آ جاتے، اپنے آپ کو جو ضروریات زندگی کے معاملات ہوتے ماہ شعبان میں ہی اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرتے اور فارغ بھی ہو جاتے۔ آج ماہ رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے، شاید یہ ذہن بن چکا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ماہ رمضان میں ہی نکالی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مال پر جب سال پھر جاتا ہے، مال پر سال جب پھر جاتا ہے، ایک سال کا عرصہ اس مال کو ہو جاتا ہے پاس موجود رہتے ہوئے، فرمایا اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب ماہ رمضان کا انتظار کرنا یا فلاں تاریخ کا انتظار کرنا یہ محض ایک ذہن بن چکا ہے شاید، اور ایک خیال آ چکا ہے کہ زکوٰۃ شاید ماہ رمضان میں ہی نکالی جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کرام ماہ شعبان میں ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیں تاکہ غریب و غربا، یتیم و مساکین ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کریں، عید کی تیاریاں کریں، اور عید کے آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے وہ بھی اپنے سحر و افطار کے انتظامات کو بآسانی سر انجام دے سکیں۔ عزیزان گرامی، یوں ہی یہ سلسلہ عوام تک ہی نہیں محدود ہوتا، بلکہ اس دور کے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو حکام ہوتے، جو کسی مقام پر منصب پر فائز ہوتے، وہ اپنے تحت جتنے بھی کام ہوتے وہ بھی اس سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے، اسی لیے وہ اپنے قیدیوں کو طلب کرتے، جن پر سزا نافذ کرنی ہوتی سزا کر کے فارغ کرتے، جن کے لیے مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، یا جو بھی معاملات کرنے ہوتے جلد سے جلد اپنے آپ کو فارغ کرتے۔ اور ایک اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ اب کوئی روزہ چھوٹے گا ہی نہیں، کوئی روزہ اب چھوٹے گا ہی نہیں۔ اس کثرت کے ساتھ روزوں کا انتظام کرتے، اور پھر اس مہینے کو روزے داری میں
گزارتے ہوئے ماہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے، کثرت سے روزے رکھتے۔ الاکثر فی حکم الکل۔ اب محدثین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے پورے روزے رکھتے، کثرت سے روزے رکھتے، تو اس کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ اکثریت تعداد میں 30 دن ہوتے ہیں، مہینے کے 29 دن ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثریت دنوں کے ایام کے روزے رکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی ماہ مقدس کی 15ویں شب کے حوالے سے، شب براءت، وہ 15ویں شب ہے شب برات کے نام سے جس کو منسوب کیا جاتا، نجات کی رات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اموات بھی لکھ دی جاتی ہے، رزق بھی لکھا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں کثرت سے اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ رب کے دربار میں میرا نامہ اعمال جب پیش کیا جائے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں روزے دار رہوں، میں روزے سے ہوں اور رب کی بارگاہ میں میرا یہ عمل پیش کیا جا رہا ہو۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کو بھی آج ہم غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اور یوں چوک پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر وقت کا ضیاع کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہماری منتظر ہوتی ہیں کہ اللہ کا بندہ آئے اور ان رحمتوں کے سائے میں بیٹھ کر اپنی مغفرت کروا لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ماہ شعبان کے نام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، حضور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ شعبان، یہ لفظ شعبان کی تحقیق فرماتے ہیں، شین عین با الف نون، کتنے ہو؟ شین عین با الف نون، ان 5 حروفوں سے لفظ شعبان ہے۔ فرمایا کہ شین سے مراد شرف و بزرگی، عین سے مراد علو بلند و برتری، بے سے مراد بر احسان اور بھلائی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ حضور غوث العظم دستگیر کا فرمان۔ شین سے مراد شرف و بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلند و برتری، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کو شرف و بزرگی بھی عطا فرماتا ہے، علو و برتری بھی عطا فرماتا ہے، بر یعنی ان پر احسان اور بھلائی بھی فرماتا ہے، الفت بھی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور نور بھی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب انسان غفلت میں زندگی بسر کر کے شب و روز وہ شرف اور بزرگی کو پناہ حاصل کر سکے، جبکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے شرف و بزرگی عطا فرمائی۔ اگر انسان اس مہینے کو پا کر بلند و برتری بھی حاصل نہ کر سکے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں علو بھی فرمایا ہے، اس میں احسان بھی فرمایا ہے، یہ بھلائی کی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں میں بھلائیاں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے نیکیاں رکھی ہیں کہ انسان ایسے مہینے پالے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر بنی اسرائیل کی امتیوں کی عمر کو دیکھ کر سوچ میں تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ملال آیا کہ دیگر جو امتیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے بہترین امت جو ظاہر ہوئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم گناہگار امت ہیں، اور سب امتوں میں بہتر بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال، یہ ملال آیا کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، سابقہ انبیاء کرام کی جو امتیں گزری ہیں، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 1500 سال، کسی کی عمر 500 سال، 800 سال، اور میرا گناہگار امتی 60 70 80 سال، تو وہ اگر اپنی آدھی زندگی یعنی 500 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دے اور 1000 سالہ زندگی نیکیوں میں گزارے،
تب بھی میرا امتی اگر اپنی پوری زندگی نیکیوں میں گزارے تو 100 سال کی زندگی کے برابر نیکی نہیں حاصل کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدس راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، شب برات کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں، جس کی رات کا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بھی افضل، جس رات کا ایک قیام 1000 راتوں کے قیام سے افضل، خیر من 1000 شہر تنزل الملائکہ۔ عزیزان گرامی، فرمائے کہ یہ مقدس راتیں، یہ مقدس مہینے، یہ مقدس گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائی، اور یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ دیگر امتیں جنہوں نے 1000 سال عمر پائی ہے اور 500 سال عمر پا کر اپنی پوری عمر نیکیوں میں گزاری ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت اگرچہ 60 70 80 90 سال کی بھی عمر پا لے تب بھی نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ مقدس راتیں، یہ مقدس مہینے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقدس مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ تو خدا را اس ماہ مبارک کو اور مقدس راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، نہ کہ غفلت میں گزاریں۔ آتش بازی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ بالکل سراسر یہ آتش بازی کرنا حرام ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے جیسے پہلے ہمیں پٹاخے سننے کو ملتے تھے، بحمد اللہ تعالیٰ چند سالوں سے اب ایسا زور نہیں ہے، بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ابھی بھی روش باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی یہ پیغام دے کہ آتش بازی کرنا قطعی حرام ہے۔ وحدہ لا شریک ہمیں یہ مبارک مہینے اپنی عبادت میں، اطاعت میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔